نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم آغاز کریں گے سورہ مریم کا۔ پارہ ہے 16، 16ویں پارے کی سورہ مریم جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور سورہ مریم میں عیسائیت کے عقیدے کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور یہ صورت بڑی اہمیت کی حامل ہے اس لحاظ سے کہ جب ہم اس کا پس منظر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا 5واں سال تھا، مسلمانوں پہ بہت مشکل وقت تھا، زیادتیاں ہو رہی تھیں، مسلمان جو ہے وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ آپ کو حبشہ میں بھی چین سے رہنے نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے وہاں پر اپنے نمائندے بھیجے، اور بادشاہ کو جو نجاشی تھا اس کو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے بھڑکانا شروع کیا، اور اس کو یہ باور کروایا کہ یہ باغی ہیں ہمارے اور ان دین سے پھر گئے ہیں اور عجیب و غریب عقائد ہیں ان کے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ بادشاہ ان کو اپنے ملک سے نکال دے گا۔ اچھا، اب بادشاہ نے بلوایا مسلمانوں کو، مسلمانوں کا گروہ جو تھا وہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوا، اور بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم لوگ بتاؤ اپنے بارے میں، اپنا تعارف کرواؤ، کون سا دین لے کر کے آئے ہو تم لوگ۔ تو ایسے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے حضرت جعفر طیار، انہوں نے سورہ مریم کی دوسرے رکوع کی تلاوت شروع کی، اور جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ایسے میں نجاشی جو تھا اس کی کیفیات بدلنے لگ گئیں، اور اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، اس کی داڑھی، کہتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی داڑھی جو تھی وہ بھی بھیگ گئی، وہ اس وقت اس طرح رونے لگا۔ اور جب انہوں نے تلاوت ختم کی تو نجاشی نے وہاں سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، اور اس نے کہا کہ حقیقت مسیح کے متعلق جو کچھ تم نے بیان کیا ہے، حضرت مسیح اس تنکا کے برابر بھی اس سے کم یا زیادہ نہیں تھے۔ گویا کہ جو عیسائیت کا عقیدہ ہے اس سے یہ صورت، جو ان کا ٹرو عقیدہ تھا عیسائیت کا، یہ صورت جو تھی وہ اس سے قطعی طور پر میچ کرتی تھی۔ اور اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ عیسائیت کے عقیدے سے ٹکراتا ہو۔ اور پھر تنکا اس نے اٹھایا، اور اس کے بارے میں جو تھا اس نے مسلمانوں کو پھر یقین دہانی کروا دی کہ تمہیں اب میرے ملک سے کوئی نہیں نکال سکے گا، تم میرے مہمان ہو، جب تک تم یہاں چاہو تم رہ سکتے ہو۔ اور اس صورت میں ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام کی بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ سورت مریم جو ہے یہ 16ویں پارے میں سورہ کہف کے ختم ہونے کے بعد جو ہے یہ سورت ہے قرآن کریم میں۔ اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ آپ کے رب کی مہربانی کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ بڑی قابل غور آیات ہیں کہ انہوں نے کیسے رب کو پکارا تھا، چپکے، اور پھر اگلی جو آیت ہے نا اس میں وہ انداز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو دعا کا انداز ہے وہ کتنا خوبصورت ہے، اور ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی بات ہے کہ ہم اس طرح سے اپنے رب سے دعا کریں کہ چپکے دل میں اللہ سے دعا کرنی
دعا کی قبولیت کا باعث بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو آگے انہوں نے کہا کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا، اور یہ والا جو انداز ہے یہ ہمیں بھروسہ سکھاتا ہے کہ رب پر بھروسہ کرنا ہے۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہا اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے سر پر بڑھاپا چمکنے لگا ہے، اور میرے رب تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، بے شک میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، پس تو اپنے ہاں سے ایک وارث عطا فرما۔ اب دیکھیں کہ ان کو پتا تھا کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور اس عمر میں وارث مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور یہ ایک ایسی دعا تھی جو بڑی انہونی تھی، جو بظاہر لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی مانگنے والی دعا ہے اگر عقلی لحاظ سے دیکھا جائے، لیکن انہیں اپنے رب پہ بھروسہ تھا، انہیں پتا تھا کہ میں نے جب بھی رب سے مانگا ہے نا تو میرے رب نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، اس لیے وہ یہ دعا بڑی رازداری کے ساتھ اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہاں بڑے چپکے چپکے اللہ سے مانگ رہے ہیں، دل ہی دل میں مانگی ہوگی یا جیسے بھی مانگی ہوگی، تو اللہ کو وہ انداز اتنا بھا گیا کہ وہ انداز جو ہے پھر اللہ نے قیامت تک کے لیے ہمیں سکھا دیا کہ جب کوئی دعا بہت ہمیں لگے کہ یہ کسی کے سامنے مانگیں گے تو کوئی ہمارا مذاق ہی نہ بنا لے، کبھی کبھی کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں نا جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ یعنی انہونی بات ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں اپنے رب کی رحمت پر بڑا بھروسہ بھی ہوتا ہے، اور وہ جو بڑا بھروسہ ہوتا ہے نا وہی پھر ہمیں پار لنگا دیتا ہے۔ تو یہی انہوں نے کیا، چپکے چپکے مانگا، اور پتا تھا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، آگے وہ اقرار بھی کر رہے ہیں اس بات کا، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا کر، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا اور یعقوب کے خاندان کا بھی وارث ہو، وجعلہ ربی رضیہ، اور میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا بے شک ہم نے تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی پیدا نہیں کیا۔ قال کہا ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ، کہا اے میرے رب میرے لیے لڑکا کہاں سے ہوگا حالانکہ میری بیوی بھانج ہے اور میں بڑھاپے میں انتہائی درجے تک پہنچ گیا ہوں، اب پتہ بھی ہے کہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں اور بیوی بھی بھانج ہے، بظاہر کچھ نہیں لگ رہا کہ بیٹا ہو سکتا ہے، لیکن چپکے چپکے مانگ لیا اللہ سے، دل میں خواہش بھی تو اللہ نے ڈالی تھی نا۔ قال کذالک، کہا ایسا ہی ہوگا، قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تیرے رب نے کہا ہے وہ مجھ پر آسان ہے اور میں نے تجھے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ تم کوئی چیز نہ تھے۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر، کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 رات تک مسلسل لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ اب اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کی گویا 3 راتوں کے لیے گویائی جو تھی یعنی بولنے کی جو قوت تھی وہ سلب کر لی گئی تھی، وہ 3 دن رات جو تھے وہ بات نہیں کر سکے تھے۔ فخرج علی قومہ من المحراب فأوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، پھر حجرہ سے نکل اپنی قوم کے پاس آئے اور اشارہ سے کہا کہ تم صبح و شام خدا کی تسبیح بیان کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑیے، وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرمائی، وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا، اور اسے اپنے ہاں سے رحم دلی اور پاکیزگی عطا کی اور وہ پرہیزگار تھا، وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا
تھا اور سرکش نافرمان نہ تھا۔ وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اور اس پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر یہ سلامتی بھیج رہے ہیں ان 3 دنوں میں خاص۔ اگر ہم غور کریں تو یہ تینوں دن ایک انسان کے لیے بہت مشکل دن ہوتے ہیں۔ ولادت کا وقت جب انسان دنیا میں آتا ہے وہ بھی بڑا تکلیف دہ اور مشکل وقت ہے۔ جب دنیا سے جاتا ہے موت کا وقت وہ بھی بڑا مشکل ہے، اور پھر جب روز محشر ہم اٹھائے جائیں گے تو وہ بھی مشکل وقت ہوگا۔ اور ان تینوں دنوں پر اللہ نے کیا کہا کہ میں سلامتی بھیجتا ہوں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب کہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی مقام پر جا بیٹھی۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، پھر لوگوں کے سامنے سے پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا، پھر وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہا بے شک میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم پرہیزگار ہو۔ وہ گوشہ نشینی میں چلی گئی تھی نا، عبادت کے لیے تخلیہ میں چلی گئی، پردے میں چلی گئی، تو پھر کیا تھا کہ پھر فرشتہ آتا ہے اور وہ انسانی صورت میں آیا، تو انہوں نے پھر کہا کہ وہ اس مرد کو دیکھ کے گھبرا گئی اور انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو انہوں نے پھر آگے سے کہا میں تو بس تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور تجھے پاکیزہ لڑکا دوں گا۔ کہا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ 20 نمبر آیت، اور یہاں پر ہمارا نصف سپارہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم آیتوں کی تلاوت کریں، روانی میں نے ترجمہ پڑھ دیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ یہاں 20 آیتیں ہو جاتی ہیں، یہاں ایک اربع ہو جاتا ہے اس پارہ، اور اب ہم پڑھتے ہیں 21ویں آیت۔ قال کذالک، کہا ایسا ہی ہوگا، قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے، ولنجعلہ آیۃ للناس رحمۃ منا وکان امرا مقضیا، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ بات طے ہو چکی ہے۔ فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، پھر اس بچے کے ساتھ وہ حاملہ ہوئی، پھر اسے لے کر دور جگہ چلی گئی۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، پھر اسے درد ذہ ایک کھجور کی جڑ میں لے گیا، یعنی وہ درد ذہ ان کو شروع ہو گیا، بڑی تکلیف میں تھی، اور ایک کھجور کے درخت کے نیچے وہ چلی گئی۔ کہا قالت یا لیتنی مت قبل هذا، کہا افسوس کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، مت قبل هذا، میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور بھولی بسری بھی ہوتی۔ فنادها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، پھر اسے اس کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کرو کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور تم کھجور کے تنا کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، آپ پر پکی ہوئی تازہ کھجوریں گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ اور پیو اور اپنی اکھیوں کو ٹھنڈا کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا،
پھر اگر کوئی آدمی آپ کو دیکھے تو کہہ دیجئے گا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، سو آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، پھر وہ قوم کے پاس اٹھا کر لائیں، انہوں نے کہا اے مریم البتہ تو نے عجیب بات کر دکھائی، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تب اس نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ہم اس پنگھوڑے والے بچے سے کیسے بات کریں۔ اب کیا تھا کہ اب وہ جب بچہ لے کے آتی ہیں تو لوگ تو ان کے پیچھے پڑ گئے کہ تم تو ایک نیک شریف خاندان کی عورت ہو، تمہارے پاس یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں تو نہیں بولوں گی، یہ بچہ بولے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا نا، ان کو سمجھا دیا تھا اللہ نے، تو انہوں نے بچے کی طرف جب اشارہ کیا تو وہ جو لوگ تھے وہ غصہ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو پنگھوڑے کا بچہ ہے، یہ ہمیں کیا جواب دے گا؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جواب نہیں دے گا ہمیں، تو کیسے بات کرے گا ہم سے؟ تو انہوں نے پھر کیا کیا، پھر انہوں نے بچے نے جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ، کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، وبرم بولدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا اور مجھے سرکش بدبخت مت بنانا، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور مجھ پر سلام جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا، ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات جس میں وہ جگڑ رہے ہیں، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے کن، پھر وہ ہو جاتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، سو اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا رستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، پھر جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، سو کافروں کے لیے ایک بڑے دن کے آنے سے خرابی ہے۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، کیا خوب سننے اور دیکھنے والے ہوں گے جس دن ہمارے پاس آئیں گے، لیکن ظالم آج صریح گمراہی میں ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ یوم الحسرۃ اذ قضی الامر وهم فی غفلۃ وهم لا یؤمنون، اور انہیں حسرت کے دن سے ڈراؤ جس دن سارے معاملے کا فیصلہ ہوگا اور وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بے شک ہم ہی ہیں زمین کے وارث اور اس کے بھی جو اس پر ہے، اور ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر بھی ہے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، جب اپنے باپ سے انہوں نے کہا کہ اے میرے ابا آپ کیوں پوچھتے ہیں ایسوں کو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی وہ کچھ آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ یا ابتی، اے میرے باپ، اننی
قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، بے شک مجھے وہ علم حاصل ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہے، تو آپ میری تابع داری کریں، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے باپ شیطان کی پوجا مت کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے باپ بے شک مجھے خوف ہے کہ آپ پر عذاب آئے گا، پھر شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے آپ۔ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، کہا اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو؟ البتہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جاؤ۔ قال السلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا، کہا تیری سلامتی رہے، اب میں اپنے رب سے تیری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں چھوڑتا ہوں تمہیں اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں اپنے رب کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اب کو اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، اور پھر علیحدہ ہوا وہ ان سے اور اس چیز سے جسے وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت سے حصہ دیا اور ہم نے ان کا نیک نام بلند کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، بے شک وہ خاص بندے اور بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اور ہم نے اسے کوہ طور کے دائیں جانب سے پکارا اور اسے راز کی بات کہنے کے لیے قریب بلایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا، یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے جو انہوں نے کی کہ ان کا بھائی ہارون جو تھے ان کو بھی نبوت دی اور پھر وہ ان کے معاملوں مددگار تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، اور اسماعیل کا، اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ وعدہ کا سچا اور بھیجا ہوا پیغمبر تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتا تھا اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ صِدِّيقٌ نَبِيٌّ، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے بلند مرتبے پر پہنچایا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ
وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ آیت نمبر ہے جی 58 اور یہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے۔ تمام سننے والوں پر سجدہ واجب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا پیغمبروں میں اور آدم کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت کی اور پسند کیا، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر ان کی جگہ ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، پھر عنقریب گمراہی کی سزا پائیں گے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے سو وہ لوگ بہشتوں میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرہ برابر نقصان نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا۔ ہمیشہ رہنے کے باغ جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا۔ انشاءاللہ اس میں سوائے سلام کے کوئی فضول بات نہیں سنیں گے اور وہاں صبح و شام ان کو کھانا ملے گا۔ انشاءاللہ ہم سب کو میری تمام میری جو کورس کی ساتھی ہیں، میری تمام نوری سسٹرز کو اللہ کریم ان جنتوں میں، ان بہشتوں میں اپنی رحمتوں میں رکھے اور ساری نعمتوں سے ہمیں نواز دے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین۔ تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتِی نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ کَانَ تَقِیًّا۔ یہ وہ جنت ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے اس کو وارث بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔ اب جنت کی باتیں اللہ کرتے ہیں نا تو ہم جنت کی دعا مانگتے ہیں، خواہش کرتے ہیں۔ جب خواہش کرتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے کہ اس کو ملے گی جو پرہیزگاری کرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا۔ تقیہ، اللہ نے بتا دیا کہ جنت کا رستہ کیا ہے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ اور ہم تیرے رب کے حکم کے سوا نہیں اترتے، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ آیت ہے جی آیت نمبر 64۔ اس کا شان نزول ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، یہ فرشتے کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ وحی بھیج رہے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی آتی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جی چاہتا ہے کہ یہ وحی جو ہے یہ بار بار آئے، اور آپ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اور جب اس خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے تو پھر اس خواہش کے جواب میں یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور جبرائیل میرے نبی سے کہہ دیجئے کہ ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ جب آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا نا جبرائیل علیہ السلام سے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ یعنی بار بار آپ آئیں، جلدی جلدی آئیں، تو پھر اللہ نے پیغام یہ بھیجا کہ جبرائیل خود نہیں آتے ہیں، یہ تو اللہ کے حکم ہوتا ہے تو آتے ہیں، یہ رب کے حکم سے آتے ہیں۔ تو یہ اس بات کا اللہ
پیغام دے رہے ہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم لہ سمیہ، آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو چیز ان کے درمیان ہے سو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر قائم رہو، کیا تمہارے علم میں اس جیسا کوئی اور ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا انسان کو یاد نہیں کہ اس سے پہلے ہم نے اسے بنایا تھا اور وہ کوئی چیز بھی نہ تھا، یعنی انسان کچھ بھی نہیں تھا لیکن اللہ نے بنایا اس کو۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جہنم جِثِيًّا، سو تمہارے رب کی قسم ہم انہیں اور ان کے شیطانوں کو ضرور جمع کریں گے، پھر ہم انہیں گھٹنوں پر گرے ہوئے دوزخ کے گرد حاضر کر دیں گے۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو الگ کریں گے جو اللہ سے بہت ہی سرکش تھے۔ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، پھر ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس پر اس کا گزر نہ ہو، یہ تیرے رب کا لازم مقرر کیا ہوا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم انہیں بچا لیں گے جو ڈرتے ہیں اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں پر گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور جب انہیں ہماری کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کافر ایمانداروں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں سے کس کا مرتبہ بہتر ہے اور کافر اور محفل کس کی اچھی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے، وہ سامان اور نمود میں بہتر تھے۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے سو اللہ بھی اسے ڈھیل دیتا ہے یہاں تک جب اس چیز کو دیکھیں گے جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، یا عذاب یا قیامت، تب معلوم کر لیں گے مرتبے میں کون برا ہے اور لشکر کس کا کمزور۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور جو لوگ ہدایت پر ہیں انہیں اللہ زیادہ ہدایت دیتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہتا ہے مجھے مال ضرور اور اولاد ملے گی، مجھے ضرور مال اور اولاد ملے گی۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے غیب پر اطلاع پائی ہے یا اس نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب، ہم لکھ لیتے ہیں، ما یقول، جو وہ کہتا ہے، ونمد لہ من العذاب مدا، اور اس کے لیے عذاب کو بڑھاتے جائیں گے، ونرثہ ما یقول ویأتینا فردا، اور ہم اس کے وارث ہوں گے جو کچھ وہ کہتا ہے اور ہمارے ہاں تنہا آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً
لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں گے، کلا ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، وہ جلد ہی ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے شیاطین کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے اور وہ انہیں ابھارتے رہتے ہیں۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، سو آپ ان کے لیے عذاب کی جلدی ہرگز مت کریں، ہم خود ان کے دن گن رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کے رحمان کے پاس مہمان بنا کر جمع کریں گے۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور گناہ گاروں کو دوزخ کی جانب پیاسا ہانکیں گے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کسی کو سفارش کا اختیار نہیں ہوگا مگر جس نے رحمان کے ہاں سے اجازت لے لی ہوگی۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، البتہ تحقیق تم سخت بات زبان پر لائے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہ جس سے ابھی آسمان پھٹ جائے گا اور زمین چیر دی جائے گی اور پہاڑ ٹکڑے ہو کر گر پڑیں گے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی کو بیٹا بنا لے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ان میں ایسا کوئی نہیں جو رحمان کا بندہ بن کر نہ آئے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، البتہ تحقیق اس نے انہیں شامل کر رکھا ہے، ان کی گنتی گن رکھی ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر ایک ان میں سے ان کے ہاں اکیلا آئے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، سو ہم نے نافرمانی کو آپ کی زبان میں ہم نے فرمان کو آپ کی زبان میں اس لیے آسان کر دیا کہ آپ ان سے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا دیجئے اور جھگڑنے والوں کو ڈرا دیجئے۔ اب یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے اور مخاطب جو ہے وہ نبی کریم کی ذات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے نا، اس کو ہم نے آپ کی زبان میں، یعنی آپ کی زبان عربی تھی نا، اس میں آسان کر دیا ہے۔ اور کس لیے؟ تاکہ پرہیزگاروں کو خوشخبری، قرآن میں خوشخبریاں بھی ہیں اور جو جھگڑنے والے ہیں ان کے لیے ڈر ہے قرآن میں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، اور ہم ان سے پہلے کئی جماعتیں ہلاک کر چکے ہیں، کیا آپ ان میں سے کسی کی یہاں پر آہٹ پاتے ہیں یا ان کی کوئی بھنک سنتے ہیں؟ یعنی جو پرانی قومیں ہلاک کر دی گئیں اب ان کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا نا، کچھ بھی نہیں رہ گیا، اور وہ جو اتنے نافرمان اور سرکش تھے، جب اللہ کا عذاب آ گیا تو سب ملیا میٹ، کچھ بھی نہیں۔ تو میرے رب کا عذاب جب آ جاتا ہے تو پھر کوئی چیز بچانے والی نہیں ہوتی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ مریم ہماری ختم ہوتی ہے، اب ہم پڑھیں گے سورہ طٰہٰ۔
مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر مشکل دور چل رہا ہے، ہر طرف ظلم ہی ظلم، کفار مکہ، خاندان والے، ملنے جلنے والے سب اپنی تمام تر قوت کے ساتھ اسلام کو نیست و نابود کرنے پر، جڑ سے ختم کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ دشمنی اس حد تک پہنچ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن ہو گئے یہ لوگ، اور آپ کی جان کے در پہ تھے۔ ایک دن مکے کا وہ سخت دل جوان، بہت جس کی دل میں اسلام کی دشمنی جو تھی وہ بھڑک رہی تھی، وہ غصے کے عالم میں گھر سے نکلتا ہے، ہاتھ میں اس کے تلوار ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے، نعوذ باللہ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا ان کو، آج مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وہ اسی غصے کے عالم میں نکلتا ہے، اور جس شخص نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، اس کو جواب دیتا ہے کہ میں تو نعوذ باللہ مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اس پر وہ شخص اس کو جواب دیتا ہے کہ جا کے اپنے گھر دیکھو، تمہاری تو اپنی سگی بہن فاطمہ اور اس کے شوہر نے اسلام قبول کر لیا ہے، جا کے دیکھ لو۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے اور فوری طور پر وہ گھر کی جانب لوٹ جاتا ہے۔ جب اپنی بہن کے گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بہن اور اس کا بہنوئی دونوں گھر پر موجود ہیں، اور روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ بہن کچھ پڑھ رہی ہیں، کچھ تلاوت کر رہی تھی، انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھ کے وہ کلام جو تھا وہ چھپا لیا اور خاموش ہو گئیں۔ اس شخص نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پکڑ کر اپنے بہنوئی سعید بن زید کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن جب آگے بڑھی ہیں بہنوئی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے، تو بہن کو بھی انہوں نے دھکیلا، بہن گرتی ہیں، بہن کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑتا ہے۔ بہن کا خون دیکھ کر بھائی کے ہاتھ رک جاتے ہیں، دل نرم پڑ جاتا ہے، اور بہن کو کہتے ہیں کہ ایسا کیا ہے کہ جو تم پڑھ رہی تھی اور مجھے دیکھ کر تم نے چھپا دیا، تو لاؤ مجھے دکھاؤ۔ تو جواب آتا ہے بہن کا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ تم ناپاک ہو، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تمہیں پہلے غسل کرنا پڑے گا۔ جاتے ہیں، جا کے غسل کر کے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دکھاؤ یہ کیا ہے جو تم پڑھ رہی ہو۔ تو بہن جو پڑھ رہی تھی وہ ان کے سامنے کرتی ہے، اور وہ جو پڑھ رہی تھی وہی سورت آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس سورت کا نام ہے سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، کل آیات اس کی 135 ہیں، اور اس سورت کو جب بہن نے بھائی کو سنایا تو اس سخت دل بھائی کا جو اسلام کی دشمنی میں بالکل آگ بن کر بھڑک رہا تھا، ٹھنڈا ہو گیا، دل نرم پڑ گیا، اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اللہ کریم نے اس پاک کلام کے سنتے ہی اس کے دل کی حالت بدل دی، اور وہ روتا ہوا چلا گیا۔ کہاں گیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ جب آقا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھیوں نے کہا دیکھیں یا رسول اللہ کون آ رہا ہے، اس کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے۔ آقا مسکرا اٹھے، آقا کو پتا تھا یہ وہی آ رہا ہے جسے میں نے مانگا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ عمر مسلمان ہو جائے، اور اللہ نے وہ دعا سن لی۔ یہ تھے ہمارے پیارے خلیفۃ الرسول سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو سورہ طٰہٰ کی آیات کو سن کر مسلمان ہوئے۔ انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات سنی تو ان کا دل بدل گیا۔ اسلام تو انہوں نے آقا کی خدمت میں آ کے قبول کیا نا، تو پھر وہ آتے ہیں اور پھر اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور آج انشاءاللہ 16ویں پارے کی یہ سورہ طٰہٰ، اس کی ہم تلاوت کریں گے، اور اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ سے ہم دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
طٰہٰ نہیں اتارا ہم نے آپ پر یہ قرآن کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا رب مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ کلام ہم نے آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اپنی جان کو مشقت میں ڈال دیں، کیونکہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول شروع ہوا ہے اور آپ کو نبوت کی بھاری ذمہ داری سونپی گئی ہے تو پھر آپ دن رات اسی کام میں لگ گئے، پوری تندہی کے ساتھ اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہیں، تکالیف بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن دعوت دینے سے آپ رک نہیں رہے۔ ہر مخالفت، ہر طرح کا ظلم و ستم آپ کے اوپر توڑا جا رہا ہے، لیکن آپ ہے کہ مسلسل اللہ کے پیغام کو لے کر چل رہے ہیں، اور اتنی تندہی کے ساتھ اور اتنی مشکلات کے ساتھ جت گئے اس کام میں کہ میرے رب نے خود کہا، ہم دیکھیں ایک دفعہ نہیں کہا، ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اتنا نہ اپنے آپ کو ہلکان کریں، اتنا نہ اپنے آپ کو اس کام میں یعنی پریشان کریں۔ تسلی دیتا ہے میرا رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور یہاں بھی سورہ طٰہٰ کا آغاز بھی اسی بات سے ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ قرآن کس کے لیے نصیحت ہے؟ جو ڈرنے والا ہے، جس کا دل سخت ہے، جو باغی ہے، جو رب سے ڈرتا ہی نہیں ہے، اس کو قرآن کیا بدلے گا، اس پہ کیا اثر کرے گا قرآن۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو عرش پر جلوہ گر ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ گیلی زمین کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تو پکار کر بات کہے، برملا بات کہے، تو وہ پوشیدہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ کو جانتا ہے۔ سرہ کہتے ہیں کہ بالکل جی ہی جی میں آہستہ سے، اخفا ہوتا ہے کہ بالکل سرگوشی کے انداز میں بات کرنا، اور سرہ بالکل جی ہی جی میں بات کرنا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وَإِن تَجْهَرْ، اگر تم برملا بات کرو یا پوشیدہ بات کرو یا چھپ کر، دل ہی دل میں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے نام سب اچھے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ، اور کیا آپ کو موسیٰ کی بات نہیں پہنچی؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، جب اس نے آگ دیکھی تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں تمہارے لیے کوئی چنگاری لاؤں یا وہاں کوئی رہبر پاؤں۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، پھر جب وہ اس کے قریب آئے تو آواز آئی، اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک، بے شک میں تمہارا رب ہوں، فاخلع تو اتار دیجئے، نعلیک اپنے جوتے، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک آپ طویٰ کی مقدس وادی میں ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے آپ کو پسند کیا ہے، جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اسے سن لیجئے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں اللہ ہی ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی بندگی اختیار کرو اور میری ہی یاد کے لیے نماز کو پڑھا کرو۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص اس کے کیے کا بدلہ مل جائے۔
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. سو تمہیں قیامت سے ایسا شخص باز نہ رکھنے پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات پر چلتا ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، کہا یہ میری لاٹھی ہے. اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اسے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی فائدے ہیں. قال القیہا یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ اسے ڈال دیجئے. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پھر اسے ڈال دیا تو اسی وقت وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، فرمایا اسے پکڑ لیجئے اور مت ڈریے، ہم ابھی اسے پہلی حالت میں پھیر دیں گے. وَاغْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، اور اپنا ہاتھ بغل سے ملا لیجئے، بلا عیب سفید ہو کر نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے. لنوریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعض دکھائیں. اذهب الى فرعون انہ طغی، اب فرعون کے پاس جائیے، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. قال رب اشرح لی صدری، کہا اے میرے رب میرا سینہ کھول دیجئے. ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دیجئے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے. یفقہوا قولی، کہ میری بات ان کی سمجھ میں آ جائے. واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک معاون بنا دیجئے. ہارون اخی، ہارون جو میرا بھائی ہے. اشدد بہ ازری، اس سے میری کمر کو مضبوط کر دیجئے. واشرکہ فی امری، اور اسے میرے کام میں شریک کر دیجئے. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری پاک ذات کا بہت بیان کریں. وَنَذْکُرَکَ کثیرا، اور تجھے بہت یاد کریں. اِنَّکَ کُنتَ بِنَا بَصِیرًا، بے شک اللہ تو ہمیں خوب دیکھتا ہے. اِنَّکَ، بے شک تو ہمیں خوب دیکھتا ہے. قَالَ قَدْ أُوتِیتَ سُؤْلَکَ یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ تیری دعا منظور کر لی گئی. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ پر ایک دفعہ اور بھی احسان کیا تھا. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تیری ماں کے دل میں بات ڈال دی تھی. أَنِ اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ وألقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، کہ اسے صندوق میں ڈال دے، پھر اسے دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے. اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، اور تاکہ تو میرے سامنے پرورش پائے. اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدری یا موسیٰ. جب تیری بہن کہتی جا رہی تھی کیا تمہیں میں ایسی عورت نہ بتاؤں جو اسے بہت اچھا پالے گی، اور ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پہنچا دیا کہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا، پھر ہم نے تجھے اس غم سے نکالا، اور ہم نے تجھے کئی مرتبہ آزمائش میں ڈالا، پھر تم مدین والوں میں کئی برس رہے. پھر اے موسیٰ تقدیر سے
تم یہاں آ گئے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے خاص اپنے واسطے بنایا۔ اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، تم اور تمہارا بھائی میں نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں کوتاہی مت کرنا۔ اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَذَّكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، سو اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ، کہا اے ہمارے رب، ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا یہ کہ زیادہ سرکشی کرے۔ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، فرمایا مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ سو تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے پیغام لے کر آئے، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اس کے لیے ہے جو سیدھی راہ پر چلے۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بے شک ہمیں وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب اسی کو ہوگا جو جھٹلائے گا اور منہ پھیرے گا۔ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ، کہا اے موسیٰ پھر تمہارا رب کون ہے؟ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، کہا میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا فرمائی پھر راہ دکھائی۔ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ، کہا پھر پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے؟ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لا يُضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَىٰ، کہا ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس میں طرح طرح کی مختلف سبزیاں نکالیں۔ کُلُوا وَارْعَوْا، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ۔ وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، اور اپنے مویشیوں کو چراؤ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِأُولِي النُّہَىٰ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ مِنْہَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی زمین میں ہم نے تمہیں بنایا اور اسی میں لوٹائیں گے دوبارہ اور پھر اسی سے نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دی پھر اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، کہا اے موسیٰ کیا تم نے ہمیں اپنے جادو سے ہمارے ملک سے نکالنے کے لیے آئے ہو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، سو ہم تیرے مقابلے میں ایک ایسا ہی جادو لائیں گے، سو ہمارے لیے ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر دو، نہ ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ ہی تم کسی صاف میدان میں۔ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور کہا تمہارا وعدہ جشن کا دن ہے، دن چڑھے گا لوگ اکٹھے کیے جائیں گے۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، پھر فرعون لوٹ گیا اور اپنے مکر کا سامان جمع کیا اور پھر آیا۔
اچھا یہ ہے جی آیت نمبر 60. آیت نمبر 60 تک میں نے پڑھا، روانی کے ساتھ پڑھا. اب یہ واقعہ جو ہے یہ تھوڑا سا ہم اس واقعہ کو دیکھ لیں تاکہ جو نئے لوگ ہیں، جو ہمارے قرآن کریم کو نئے پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ اس واقعے میں کی جو پوری کہانی ہے ان کے سامنے واضح ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے، ابھی آپ لوگوں نے اس آیتوں سے بھی آپ کو وہ ساری کی ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ وقت جو تھا وہ مشکل وقت تھا بنی اسرائیل کے لیے. بنی اسرائیل کے جو بیٹے تھے وہ قتل کر دیے جاتے تھے اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، کیونکہ روایات میں، کتابوں میں تاریخ کی ہمیں ملتا ہے کہ فرعون کو کسی نجومی نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایسا بیٹا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تمہاری سلطنت برباد ہو جائے گی. اس پر اس نے یہ کیا کہ فیصلہ کیا کہ میں ان کے ہاں کوئی بیٹا زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا، اور اس نے ان کے بیٹے جو تھے وہ قتل کروانے شروع کر دیے. حضرت موسیٰ جو تھے وہ جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کی ماں کو پریشانی لگی کہ اب یہ میرا بچہ بھی نہ کہیں مار دیا جائے. تو ان کی والدہ نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، میں نے اس کے دل کی طرف یہ بات وحی کی. ابھی ہم نے پڑھا ہے نا یہ، تو اس کے دل میں نے یہ بات ڈال دی، اور اس نے کیا کیا، یہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تھا. اس نے ایک صندوق بنوایا اور اس کے اندر اپنا بیٹا ڈال کے دریا میں ڈال دیا. اچھا وہ دریا جو تھا وہ فرعون کے گھر کے قریب سے گزرتا تھا. اس کی بیوی نے، آسیہ نے دیکھا اس میں بچہ تھا، اس نے پکڑ لیا اور اس نے سوچا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. اور جب اس نے اس کو اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کر لیا تو وہ بچہ جو تھا وہ کسی دایا کا دودھ پینے کو تیار نہیں تھا. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مہربانی کی. حضرت موسیٰ کی بہن بھی وہاں تھی، انہوں نے ملکہ سے کہا کہ ایک میں آپ کو ایسی عورت کا پتہ بتاتی ہوں کہ جس کا یہ دودھ پی لے گا. تو انہوں نے اس کی ماں کا بتا دیا، اور یوں اللہ کہتا ہے کہ میں نے وہ جو بیٹا تھا وہ ماں کی طرف دوبارہ لوٹا دیا تاکہ ماں کی اکھیاں جو ہیں اپنے بیٹے سے ٹھنڈی رہیں. اور پھر حضرت موسیٰ پل جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اور فرعون کے گھر میں پلے ہیں، اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور بڑے لاڈوں سے آپ کو پالا گیا. بڑے قوت والے تھے، بڑے جوان تھے، جوانی میں پہنچے. اور پھر ایک شخص جو تھا اس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو گئی. لڑائی نہیں آپ کی ہوئی تھی بلکہ وہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے. تو آپ نے دوسرا جو مظلوم تھا اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے اس لڑائی میں جو تھا وہ حصہ لیا، اور جو زیادتی کرنے والا تھا اس کو آپ نے ایک مکہ مار دیا، اور وہ اس شخص کی وہی موت واقع ہو گئی. اور اب آپ کو یہ ڈر لگا کہ کہیں یہ جو مر گیا شخص، اس کی وجہ سے اب میرے اوپر سختی نہ آ جائے. تو اب وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. اچھا یہ جو اگلا کچھ واقعہ ہے یہ ہمیں اگلی سورہ قصص میں بھی کچھ حصہ ہمیں اس واقعے کا ملے گا، لیکن چونکہ یہ روانی کے ساتھ ایک قصہ جو ہے یہ ہم اس کو اگر سن لیں تو پھر اگلی صورتوں میں جب اس کا، کیونکہ قرآن میں ہمیں پتہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا قصہ مختلف جگہوں پر بیان کیا جاتا ہے. تو روانی کے ساتھ ہم ایک دفعہ سن لیں تو اگلی آیتوں پہ پھر ہم تیزی سے بھی گزر جائیں گے تو ہمیں ساری بات بیک گراؤنڈ میں ہمارے ذہن میں ہوگی. آپ جاتے ہیں مدین چلے جاتے ہیں، وہاں پر جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دو بہنیں تھیں، دو خواتین تھیں، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی تھیں، اور آپ نے پھر ان کی ہیلپ کی، اور اس طرح وہ ان کو اپنے گھر لے گئیں، اور وہیں پر پھر ان کے والد نے ان کو اپنے گھر نوکر رکھ لیا. اب وہاں پر ان کی خدمت کرنے لگ گئے، ان کے جانوروں کو پالنے لگ گئے. اور پھر اسی شخص نے اپنی بیٹی کی شادی جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی. اب آپ شادی کے بعد اپنی فیملی کو لے کے واپس اپنے کنٹری جا رہے ہیں، اور جب واپس جا رہے ہیں تو رستے میں طویٰ کی مقدس وادی سے آپ کا گزر ہوتا ہے. جب وہاں پر آپ رکتے ہیں تو کیا تھا کہ رات کی تاریکی ہے، وہاں آپ کو دور آگ نظر آئی. تو آپ نے اپنی فیملی سے کہا کہ آپ رکیں، میں آگ لے کے آتا ہوں، کیونکہ پرانے زمانے میں تو آپ کو پتہ اتنی فیسلٹیز نہیں تھی، تو آگ ایک مشکل چیز ہوتی تھی جلانی سفر میں، اور لوگ ایک دوسرے سے آگ کا جلی ہوئی آگ کا شعلہ لیا کرتے تھے دوسری جگہ جلانے کے لیے. آپ وہاں آگ لینے جب جاتے ہیں تو وہاں پھر آپ پر وحی آ جاتی ہے.
اور وہ جو وحی آئی ہے اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے کیا کہا ہے، ہم اگر پیچھے جائیں تو آیت نمبر ہے جی یہ 8 نمبر آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، 8 نمبر آیت، آگے 9 نمبر آیت ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، کیا آپ تک موسیٰ کا قصہ نہیں پہنچا؟ اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تک ان کی کہانی نہیں پہنچی کہ جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے آگ دیکھی۔ اچھا وہ آگ جو تھی وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ آگ بڑی عجیب تھی، جب وہ وہاں گئے تو ان کو آواز آئی کہ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، کہ تم اپنے جوتے اتار دو، تم مقدس وادی میں ہو۔ تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں تقدیس کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں مبارک جگہ جو ہو، ہم اپنی عبادت گاہوں میں مقدس جگہوں پہ ہم بھی تو جوتے اتار دیتے ہیں نا، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، آپ اتار دیجئے اپنے جوتے، بے شک آپ طویٰ کی مقدس وادی میں۔ جوتے اتار دینا کیا ہے؟ کسی چیز کے مقدس ہونے پر اس کا ادب کرنے کا اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ آپ آگے جاتے ہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ عجیب آگ آپ کو لگی، کیونکہ آگ تو درخت پر تھی لیکن درخت کا ایک پتا بھی نہیں جل رہا تھا، درخت اپنی جگہ قائم تھا۔ تو آپ پریشان ہوئے، پھر آپ لے کے آئے کچھ سوکھی ٹہنیاں، آپ نے لا کے تو اس آگ کے اندر ڈالنی چاہیے کہ دیکھوں اس کو جلاتی ہے یہ آگ، تو اس سوکھی ٹہنیوں کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔ تو گویا وہ اللہ کا نور تھا، اللہ کی تجلی تھی جو دیکھنے میں آگ تھی لیکن در حقیقت آگ نہیں تھی، کیونکہ آگ کی تو صفت ہے نا، آگ تو سب کچھ جلا دیتی ہے، تو وہ درخت کو بالکل نہیں جلایا گیا تھا، درخت تو جوں کا توں تھا۔ تو پھر ساتھ ہی یہ دیکھ کے کہ یہ کیسی آگ ہے جو جلا ہی نہیں رہی، تو موسیٰ کا دل دہل گیا۔ جب دل میں پریشانی آتی ہے تو پھر آپ کو آواز آتی ہے، کیا آواز آتی ہے؟ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ، جب آپ وہاں پہنچے تو ندا دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں، فخلعنا علیک، پس آپ اپنے جوتے اتار دیجئے۔ اور آج تک ایسا ہی ہے نا، جب ہم اپنے رب کے حضور جاتے ہیں ہم بھی جوتے اتار کے جاتے ہیں نا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جوتے اتار کے پڑھتے ہیں نا، تو یہ ادب کا تقاضا ہے کہ رب کے روبرو جب ہم نے جانا ہے تو جوتے اتار دینے ہیں۔ بے شک تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہیں رسالت کے لیے، اور خوب کان لگا کے سنو جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے۔ اب ہم دیکھیں یہ آیت نمبر ہے 13، کیا وحی کی گئی ہے؟ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا، پس تم میری عبادت کیا کرو اور نماز ادا کیا کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرو، لِذِكْرِی، میری یاد کے لیے۔ اب یہاں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو نماز ہے یہ اللہ کی یاد کے لیے ہے، اور جس نماز میں اللہ کی یاد ہی نہ ہو وہ کیا نماز ہوئی؟ وہ تو اٹھک بیٹھک ہی ہوئی نا۔ تو نماز کا مقصد اللہ کی یاد ہے کہ ایسی نماز ایسی اللہ ہماری ہوں کہ اس میں پھر رب بھی رب ہو۔ اور پھر آگے جو ہے آپ کو بتایا گیا کہ بے شک وہ بڑی قیامت کی آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ کس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں؟ قیامت کا اصل وقت، وہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بھی لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، تو کیا ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں بتایا، اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر آگے کیا ہے کہ تاکہ بدلہ دیا جائے اس شخص کو جس کا کام، جس کے لیے ہر اس شخص کو اس کام کا جس کے لیے وہ کوشاں ہے، پس ہرگز وہ نہ روکے جائیں گے تجھے اس کو ماننے سے وہ شخص جو نہیں مان رکھتا اس پر اور پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور ندا آئی، کیا آواز آتی ہے کہ آپ کے دائیں جانب میں کیا ہے یا موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟
اب آپ کو نبوت تو دے دی گئی، اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کو میں نے نبی پسند کر لیا، وہی دے دی گئی، ٹھیک ہے. اب اللہ آپ کو معجزات دے رہا ہے. نبوت کے کیا دو معجزے ملے تھے؟ ایک تو آپ کو لاٹھی اسٹک جو تھی وہ ملی، اور دوسرا کیا تھا کہ آپ کا ہاتھ. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی اپنی بغل میں رکھو اور جب تم باہر نکالو گے تو یہ چمکدار ہو جائے گا. تو یہ دوسرا معجزہ تھا. یہ دونوں معجزے عطا کر دیے گئے. اور پھر کیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم جاؤ فرعون کے پاس. وہ بڑا سرکش ہو گیا، اور جب کہا گیا تو موسیٰ کو بھی پتا تھا کہ فرعون جو ہے یہ تو بہت طاقتور بادشاہ ہے. تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو میرے سینے کو کھول دے، کیونکہ سینے میں گھٹن آ جاتی ہے نا. بہت بڑا کام جب ہمیں کوئی کرنے کے لیے کہے، یا کسی بہت بڑی جگہ پہ ہمیں کوئی بولنے کے لیے کہے کہ جائیں آپ، یہ بہت کوئی بڑا پریزیڈنٹ ہے، کوئی بہت قوت والا شخص ہے، ہمیں کہا جائے کہ جاؤ اس کے سامنے یہ بات کرو، تو ہمارے منہ سے آواز نہیں نکلتی، ہو جاتا ہے نا ایسے. تو یہ اللہ ہی ہوتا ہے جو ہمیں ہمت دے دیتا ہے. یہ اللہ ہی ہوتا ہے کہ جو انسان کو وہ قوت ایمانی دے دیتا ہے کہ پھر انسان اللہ کی بات کہتے ہوئے جھجکتا نہیں ہے. اور جب اللہ کی بات کے لیے اللہ تعالیٰ جسے پسند کر لیتے ہیں نا، پھر اللہ اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا ہے. اور جس کا سینہ کھل جاتا ہے ایمان کے لیے، پھر کیا ہے کہ پھر اس کو تبلیغ کا کام مشکل نہیں لگتا. اور تبلیغ کا کام جو ہے یہ آسان کام نہیں ہے. جب موسیٰ کو یہ کہا گیا کہ تم جا کے یہ کام کرو، موسیٰ کو جا کے دعوت دو، تبلیغ کرو موسیٰ کے آگے، تو انہوں نے کیا کہا؟ ان کو محسوس ہو گیا نا کہ یہ مشکل کام ہے. پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، اور میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، اور میرے بھائی کو میرا معاون اور مددگار بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کر لی. پھر وہ چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ آپ چلے جائیں. پھر آپ چلے گئے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے. اور پھر اللہ نے ان کو احسانات یاد کروائے. کون سے احسانات یاد کروائے؟ پہلا احسان وہ، اور پھر جب کہ ہم نے تمہاری ماں کی طرف الہام کیا تھا کہ وہ تمہیں اس طرح سے تمہاری جان بچائے، وہ احسان ہی تھا نا اللہ نے، کہ اللہ نے کس طرح سے بچایا ان کو، وہ اللہ نے یاد کروایا. سارا پچھلی باتیں وہ اللہ تعالیٰ یاد کروا رہا ہے کہ وہ کتنا مشکل وقت تھا جب جو گھروں میں پھرا کرتے تھے، محلوں میں پھرا کرتے تھے فرعون کے کارندے پکڑنے کے لیے ان بچوں کو کہ جنہیں جو نئے پیدا ہوئے ہیں اور وہ بیٹے ہیں تو ان کو فوراً مارا جائے. تو ایسے میں کتنا مشکل وقت تھا. تو اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے اس وقت تمہیں بچا لیا، اس وقت میں نے آپ پر احسان کر دیا. اور پھر یہ آگے آ گیا کہ آیت نمبر 39 میں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسے وہ شخص جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی، اور اے موسیٰ میں نے ڈالا تجھ پر محبت کا اپنی جانب سے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اور اب اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالی نا یہ محبت. اور اے موسیٰ میں نے ڈالا تجھ پر محبت کا اپنی جناب سے، تاکہ جو دیکھے فریفتہ ہو جائے. کہ اللہ نے ان کے اوپر ایسی اپنی محبت کی نگاہ ڈالی، نظر ڈالی، ایسا بنا دیا کہ وہ اتنا پیارا بچہ تھا کہ جو اس کو دیکھتا تھا وہ فریفتہ ہو جاتا تھا. اور وہ جو موسیٰ جو ان کی فرعون کی بیوی تھی، اس نے تو کہا کہ بس یہ تو اتنا پیارا بچہ ہے، میں تو اس کو خود پالوں گی، اپنے پاس رکھوں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ جو تم سے قتل ہوا تھا وہ وہاں سے میں نے تمہیں نجات دی. اور اب جو ہے اب تم جاؤ اور جا کر موسیٰ کے فرعون کے آگے جو ہے تم اپنا پیش کرو. اور جب فرعون کے پاس گئے، پیش کی، دعوت پیش کی، تو فرعون جو تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم پر تو جادو ہو گیا، تم پر تو سحر ہو گیا، کہ ایک بندہ جو میرے ہی پاس پلا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں کتنا طاقتور حکمران ہوں، اور وہ تو خدا کا دعویٰ کرتا تھا نا، وہ تو کہتا تھا اپنے لوگوں سے سجدے کرواتا تھا اپنے آپ کو فرعون، کہ میں تم لوگوں کا بادشاہ ہوں، میں تم لوگوں کا رب ہوں. تو اس کو پتا تھا کہ اتنا بڑا ظالم جابر اور قوت والا حکمران، اور اس کے آگے یہ اکیلا بندہ آ کے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کو مانو اور یہ سلطنت چھوڑو اور خدائی چھوڑو. تو اس نے کہا کہ
مجھے لگ رہا ہے تم ٹھیک نہیں ہے، تمہارا یعنی تم دیوانے ہو گئے اور تم پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ تو اس پر پھر جو ہے جو آگے یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، جو مکالمہ ہوا ہے موسیٰ کی کہانی یہاں تک ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 60 تک پڑھا۔ اب آگے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ پھر فرعون لوٹ گیا اور اپنے مکر کا سامان جمع کیا اور پھر آیا۔ اب وہ مکر کا سامان کیا تھا کہ وہ جادو کے عروج کا دور تھا، تو اس نے اپنے جتنے بھی سلطنت میں منادی کرا دی، جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے ان کو بلا لیا۔ اب کیا ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ موسیٰ نے کہا افسوس تم اللہ پر بہتان مت باندھو ورنہ وہ کسی عذاب سے تمہیں ہلاک کر دے گا، اور بے شک جس نے جھوٹ بنایا وہ غارت ہو گیا۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، پھر اس کا آپس میں اختلاف ہو گیا اور خفیہ گفتگو کرتے رہے۔ قالوا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذہبا بطریقتکم المثلی، کہا بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے عمدہ طریقہ کار کو موقوف کر دیں۔ دونوں کون؟ یہ موسیٰ اور اس کا بھائی، اس کے بارے میں وہ بات ہو رہی ہے۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ۔ پھر تم اپنی تدبیر جمع کر کے صف باندھ کر آؤ، اور تحقیق آج جیت گیا جو غالب رہا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، کہا اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالنے والے ہوں۔ جادوگر آ گئے نا موسیٰ کے دربار میں، وہ فرعون کے دربار میں، اب وہ موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا کرتب پہلے دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ قال بل القوا، کہا بلکہ تم ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، پس اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو سے اس کے خیال میں دوڑ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، پھر موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں جو تھیں وہ دربار میں ڈال دی، اور وہ رسیاں اور لاٹھیاں جو تھیں ان کے ایک دم بڑے بڑے سانپ بن کے وہاں پر دوڑنے لگ گئے، اور یہ منظر دیکھ کے موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ اب آگے کیا ہے؟ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا لا تخف مت ڈرو، بے شک تم ہی غالب آؤ گے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے نا، اللہ موسیٰ کو وحی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم ڈرو مت، تم غالب آ جاؤ گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، ڈال دو جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جو آپ کے داہنے ہاتھ میں ہے ڈال دیجئے کہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، صرف جادوگر کا فریب ہے، صرف جادو کا فریب، اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا وہ جہاں بھی ہو۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، یہ میرا رب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جادوگر جہاں بھی ہو اس کا بھلا نہیں ہوتا۔ ہمیں جادوگر سے کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی، ہمارے پاس قرآن ہے، اور یہ والی جو آیت ہے یہ بھی جادو کے اثرات کو تحلیل کرنے میں بڑی قوت رکھتی ہے، بڑی تاثیر ہے۔ اس آیت کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رقیہ شریعہ جو ہے جادو کا، اس میں بھی یہ آیت شامل ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، 69 نمبر آیت سورہ طٰہٰ۔ اور جو آپ کے داہنے ہاتھ میں ہے ڈال دیجئے کہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، صرف جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا جہاں بھی ہو۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، پھر جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔
کیا کیا انہوں نے؟ موسیٰ کو اللہ نے کہا ڈرو نا اور اپنا عصا ڈال دو. موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو سارے کی ساری وہ جو رسیاں نگل ادھر بن گئے، اژدھے گھوم رہی تھی نا، تو موسیٰ کے عصا نے ان سب کو نگل لیا. جب ان سب کو نگل لیا تو جادوگر تو بڑے بڑے لوگ تھے، وہ بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے جادوگر تھے. انہوں نے ان کا تو یہ گمان تھا، ان کا تو علم یہ کہتا تھا کہ اس سے بڑا کوئی جادو ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور ہی چیز ہے، اور اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی ہدایت. اور جب اللہ نے ڈال دی تو وہ کیا ہوا، سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے. قال آمنتم له قبل ان آذن لکم، کہا تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے. ان لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. فلاقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقا. بے شک یہ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، سو اب میں تمہارے ہاتھ میں اور دوسری طرف کے پاؤں کو کٹوا دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی میں چڑھا دوں گا، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب سخت ہے اور دیر تک رہنے والا ہے. وہ فرعون کو غصہ آ گیا. اس نے ان جادوگروں سے کہا کہ میں تمہارے یہ ہاتھ جو ہے نا یہ کٹوا دوں گا اور پاؤں بھی کٹوا دوں گا تو اور تمہیں سولی بھی دوں گا. اب وہ غصے پہ ان پہ غضبناک ہو رہا ہے. قالو، کہا، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا. کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے ان کھلی ہوئی نشانیوں کے مقابلے میں جو ہمارے پاس آ چکی ہیں، اور نہ اس کے مقابلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. سو تو کر گزر جو تم کرنا چاہتے ہو. تم صرف اس دنیا کی زندگی پر حکم چلا سکتے ہو. اب دیکھیں وہ جو جادوگر تھے ان کے دلوں کو اللہ نے پھیر دیا، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان ڈال دیا، اور وہ انہوں نے کیا کہا کہ ان کو پتہ چل گیا، ایمان جب ڈل گیا تو پتہ چل گیا کہ یہ زندگی فنا ہونے والی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی. تو انہوں نے کہا تمہارا حکم اسی دنیا میں چلنا ہے، آخرت میں کوئی تمہارا حکم نہیں ہے. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا. بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ ہمارے گناہ معاف کرے، اور جو تم نے ہم سے زبردستی جادو کروایا ہے، اور اللہ بہتر ہے اور سدا باقی رہنے والا ہے. انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا. بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر آئے گا سو اس کے لیے دوزخ ہے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. اور جو اس کے پاس مومن ہو کر آئے گا حالانکہ اس نے اچھے بھی کام کیے ہوں گے تو ان کے لیے بلند مرتبے ہوں گے. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا. ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اس کی جزا ہے جو گناہ سے پاک ہوا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ یَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. اور ہم نے البتہ موسیٰ کو وحی دی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں خشک رستہ بنا دیا، پکڑے جانے سے نہ ڈرو اور نہ کسی خطرہ کا خوف کھانا. یہ ہم آگے جی 77 نمبر آیت پر، اور میں بتانا بھول گئی آپ کو یہ 73 آیت جو بھی ہم نے پڑھی ہے نا، واللہ خیر وابقا، یہ یہاں پر ہمارا ثلاثہ سپارہ ہو گیا تھا. اب ہم آگے چلے گئے ہیں اور یہاں پر
جو ہے 76 پر ہمارا ثلاثہ سپارہ کے بعد رکوع مکمل ہوتا ہے. اور اب ہم پڑھیں گے 77 آیت سے اگلا رکوع شروع ہوتا ہے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ اور پھر ان کے لیے دریا میں خشک رستے بنا دیے. پکڑے جانے سے نہ ڈرو اور نہ ہی کسی کا خوف اور خطرہ کھاؤ. فَأَتْبَعُهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پھر فرعون نے اپنے لشکر کو لے جا کر ان کا پیچھا کیا، پھر انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا ڈھانپا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو بہکایا اور راہ پر نہ لے کے آیا. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوی، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے طور کے دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پر من و سلوی اتارا. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، کھاؤ جو صاف ستھری چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں اور اس میں حد سے مت گزرو کہ پھر تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ گڑھے میں جا گرا. آیت نمبر 81. ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں سنا رہے ہیں، یہاں پر بنی اسرائیل کے اوپر عروج کا دور ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی فرعون کے ظلم و ستم سے، اور فرعون کو دریا میں ڈبو دیا گیا. اب ان پہ من و سلویٰ بھی اتر رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم جو بھی صاف ستھری چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں وہ کھاؤ، لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا. اور پھر ساتھ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ پھر تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا سو وہ گڑھے میں جا گرا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں بڑا بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے اور پھر ہدایت پر قائم رہے. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے پہلے جلدی آنے کا کیا سبب ہوا؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، کہا وہ بھی میرے پیچھے یہ آ رہے ہیں، اور اے میرے رب میں جلدی تیری طرف آیا تاکہ تم خوش ہو جاؤ. قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، فرمایا تیری قوم کو تیرے بعد ہم نے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا. اب یہ اگلا مضمون شروع ہو گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کوہ طور پر گئے تھے، اور کوہ طور پر آپ نے جا کے وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ 40 دن آپ نے وہاں ریاضت کی تھی، اللہ کے پاس عبادت کی تھی، اور وہاں پھر آپ کو تختیاں ملی تھی. یہ وہ والا واقعہ جو ہے وہ آ گیا، اور جب آپ نے جانا تھا تو آپ جلدی چلے گئے، اور پہلے جو آپ کی کچھ قوم کے لوگ تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ کا بھائی جو تھا وہ آپ نے پیچھے چھوڑا تھا اپنی قوم میں، اور ادھر ایک جادوگر بھی تھا، اس کا نام تھا سامری. اور وہ جو سامری تھا وہ بظاہر تو حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا تھا، لیکن وہ منافق تھا، وہ جادوگر تھا. اور ہمیں روایات میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے حضرت جبرائیل جب آئے تھے وحی لے کر، وہ ادھر ان کو ڈبونے کے لیے، پیچھے جو واقعہ گزرا ہے اس وقت حضرت جبرائیل آئے تھے نا، یہ جو دریا میں ڈبونے کا، سمندر میں ڈبونے کا جو واقعہ ہوا تھا، تو اس وقت اس نے ادھر سے ان کے پاؤں کی مٹی اٹھا لی تھی اور اس پر کوئی جنتر منتر پڑا، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ایک بچڑا بنایا، بچڑا بنا کے
اس پہ کچھ ایسا جادو تھا کہ وہ بولتا تھا بچڑا، اس میں سے آوازیں نکلتی تھیں۔ تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، اور یہ موسیٰ کا بھی رب ہے، موسیٰ اس چیز کو بھول گئے ہیں، تو تم اب اس کی عبادت کرو۔ اور موسیٰ تو اوپر طور پہ گئے ہوئے اللہ کے لیے، اور پیچھے سے ان کی قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اور یہ والا واقعہ جو ہے اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں تو ان کو بڑا غصہ آتا ہے، انہوں نے اپنے بھائی کو پکڑ لیا اور اپنے بھائی کے اوپر وہ ناراض ہوئے، وہ بھی ابھی ہم پڑھیں گے سارا۔ اور ان آیات میں اس قصے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ پھر موسیٰ نے اپنی قوم کی طرف غصہ میں بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے لوٹے اور کہا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا تم پر بہت زمانہ گزر گیا تھا، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غصہ نازل ہو، تب تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري۔ کہا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ سے وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن ہم سے اس قوم کے زیور کا بوجھ اٹھوایا گیا تھا، سو ہم نے اسے ڈال دیا، پھر اس طرح سامری نے ڈال دیا۔ وہ ساری اس نے کہا تھا نا کہ ساری قوم اپنے جو زیورات ہیں وہ یہاں اکٹھے کرے، اور زیورات کو پگھلا کے اس کے اوپر پھر اس نے وہ مٹی ڈالی تھی جس سے وہ بولنے والا بچڑا بنا تھا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا الہکم و الہ موسیٰ فنسیٰ۔ پھر ان کے لیے ایک بچڑا نکال لایا جس کے جسم میں گائے کی آواز آئی تھی، پھر کہا، یہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے، وہ بھول گیا ہے۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا۔ کیا پس وہ نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا، اور ان کے نقصان اور نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور انہیں ہارون نے اس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، اس سے تمہاری آزمائش کی گئی ہے، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، سو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَيْنَا موسیٰ۔ کہا، ہم برابر اسی پر جمے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ کر آئے۔ قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا۔ کہا، اے ہارون، تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں؟ اللہ تتبعنی افعصیت امری، تو کیا میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تم نے بھی میری حکم عدولی کر لی؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ کہا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور سر نہ پکڑو، بے شک میں ڈرا اس سے کہ تم کہو گے تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دیا اور میرے فیصلے کا انتظار نہیں کیا۔ قال فما خطبک یا سامری، کہا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لی نفسی۔ کیا میں نے وہ چیز دیکھی تھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی؟ پھر میں نے رسول کے نقش قدم کی ایک مٹھی مٹی میں لے کر ڈال دی، اور میرے دل نے مجھے ایسی ہی بات سجھائی تھی۔ وہ جو فرشتہ تھا
اس کے پاؤں کی مٹی تھی نا، تو یہاں اس کا ذکر ہے، اس رسول کا، یعنی وہ جو فرشتہ تھا۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ کہا بس چلا جا، تیرے لیے زندگی میں یہی سزا ہے کہ تو کہے گا ہاتھ مت لگانا، اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں ہے، اور تم اپنے معبود کو دیکھو جس پر تو جمع بیٹھا تھا، ہم اسے ضرور جلا دیں گے، پھر اسے دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے۔ انما الہکم اللہ لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ تمہارا معبود وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے علم میں سب چیزیں سما گئی ہیں۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا۔ ہم اسی طرح آپ کو گزشتہ لوگوں کی کچھ خبریں سناتے ہیں، اور ہم نے آپ کو اپنے ہاں سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہانیاں سنا رہے ہیں نا حضرت موسیٰ کی، اور وہ بڑے دکھ کے دن تھے، بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بڑے ستائے جا رہے تھے، اور شروع میں آپ نے اس صورت کا جب سٹارٹ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک کو تسلی دے رہے ہیں کہ غم نہ کرو، اپنی جان کو ہلکان نہ کرو، پھر پرانے قصے سنا رہے ہیں، اور اب پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ ساری کی ساری جو خبریں ہیں پرانے لوگوں کی، وہ خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس سے نصیحت ملے کہ یہ جو پیغمبروں کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے تھے، جو لوگوں نے عوام نے جو سلوک کیے ہیں، جو نافرمانی سرکشیاں تھیں، ان کی داستانیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھا رہے ہیں یہاں۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جس نے اس سے منہ پھیرا سو وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وساء لہم یوم القیامت حملا، اور ان کے لیے قیامت کے دن برا بوجھ ہوگا، یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو نیلی آنکھوں والے کر کے جمع کریں گے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، چپکے آپس میں باتیں کہتے ہوں گے تم صرف اس دن ٹھہرے ہو، تم صرف 10 دن ٹھہرے ہو۔ نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما، ہم خوب جان لیں گے جو کچھ وہ کہیں گے جب ان میں سے بڑا سمجھدار کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن ٹھہرے ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور تجھ سے پہاڑوں کا حال پوچھتے ہیں، سو کہہ دیجئے میرا رب انہیں بالکل اڑا دے گا۔ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر زمین کو چٹیل میدان کر کے چھوڑے گا، لا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، تو تم اس میں کوئی کجی اور کوئی ٹیلا نہیں دیکھو گے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، اس دن پکارنے والے کا اتباع کریں گے، اس میں کوئی کجی نہیں ہوگی، رحمان کے ڈر سے آوازیں دب جائیں گی، پھر تم پاؤں کی آہٹ کے سوا کچھ نہیں سنو گے۔ آیت ہے جی یہ 108 نمبر۔ یومئذ لا تنفع شفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، اس دن سفارش کام نہیں آئے گی مگر جسے رحمان نے اجازت دی اور اس کی بات کو پسند کر لیا۔
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہے اور ان کا علم اسے احاطہ نہیں کر سکتا۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، اور سب منہ حی و قیوم کے سامنے جھک جائیں گے، اور تحقیق اور بے شک نامراد ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا ہضما، اور جو نیک کام کرے وہ مومن بھی ہو تو اسے ظلم اور حق تلفی کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور اسی طرح ہم نے اسے عربی زبان میں قرآن نازل کیا، اور ہم نے اس میں طرح طرح سے ڈرانے کی باتیں سنائی تاکہ وہ ڈریں یا اس سے ان میں سمجھ پیدا ہو۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، سو اللہ بادشاہ حقیقی اور بلند مرتبے والا ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِی عِلْمًا، سو اللہ بادشاہ حقیقی بلند مرتبے والا ہے، اور تم قرآن کے لینے میں جلدی نہ کرو جب تک اس کا اترنا پورا نہ ہو جائے، اور کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے اور زیادہ علم عطا فرما۔ وَقُل رَّبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ حقیقی علم کا سرچشمہ میرے رب کی ذات ہے، اور حقیقی علم جو ہے وہ میرا رب ہی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن میں یہاں دعا مانگنی سکھائی گئی ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے بھی عہد لیا تھا اور وہ بھول گئے، اور ہم نے اس میں پختگی نہ پائی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، پھر ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ تیرا اور تیری زوج کا دشمن ہے، سو تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے کہ پھر تو تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، بے شک تو اس میں بھوکا اور ننگا نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور بے شک تم اس میں نہ پیاسے ہوگے اور نہ ہی تمہیں دھوپ لگے گی۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور پھر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا اے آدم کیا میں تجھے ہمیشگی کا درخت بتاؤں اور ایسی بادشاہی جس میں ذوف نہ آئے، یعنی جو کبھی ختم نہ ہو۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، پھر دونوں نے اس درخت سے کھایا تب ان پر ان کے ستر کھل گئے اور اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگ گئے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور پھر بھٹک گیا۔
ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، پھر اس کے رب نے اسے سرفراز کیا اور اس کی توبہ کو قبول کر لیا، وہدا اور اس کو ہدایت دی، اس کو راہ دکھائی۔ قال اہبطا منہا جمیعا، فرمایا تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ، بعضکم لبعض عدو فإما یأتینکم منی ہدی فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، تم میں سے ہر ایک دوسرے کا دشمن ہے، پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، پھر جو میری ہدایت پر چلے گا تو وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ تکلیف اٹھائے گا۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو مخاطب ہے، اور ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اب شیطان کا معاملہ ہو چکا، شیطان کو کہہ دیا، اس نے تو برملا کہہ دیا کہ میں تمہارا دشمن ہوں ہی، وہ تو بات ختم ہو گئی، اٹل ہو گئی کہ شیطان تو ہر حال میں ہی دشمن ہے۔ اب یہاں جو ان کو نیچے بھیجا گیا، آدم اور ان کی بیوی کو، ان کو بھی کہہ دیا گیا کہ تم میں بھی، یعنی تمہاری نسلوں میں بھی آپس میں دشمنیاں ہوں گی۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں کوئی پیغام پہنچے، جو ہدایت پہنچے، تم نے اس کو قبول کرنا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اس کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور اسے قیامت کے دن ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو بینا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں پہنچی تھی، پھر تم نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تمہیں بھی بھلایا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے جو حد سے نکلا اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لایا، اور البتہ آخرت کا عذاب بڑا سخت اور دیر پا ہے۔ یہاں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرے گا، پہلو تہی کرے گا، بھاگے گا اللہ کی آیتوں سے، اللہ اس کو روزے قیامت کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، سو کیا انہیں اس بات سے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے ان سے پہلے بھی کئی جماعتیں ہلاک کر دی، یہ لوگ ان کی جگہوں پر پھرتے ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمی، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی اور میعاد معین نہ ہوتی تو عذاب لازم ہوتا۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک تری، پس صبر کرو اس پر جو یہ کہتے ہیں، اور سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی حمد بیان کرو، تسبیح بیان کرو، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے اول اور آخر میں تسبیح کرو، تاکہ تمہیں لعلک ترضی، تاکہ تمہیں خوشی حاصل ہو۔ فلا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی، اور تو اپنی نظر ان چیزوں کی طرف مت دوڑاؤ جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کے سامان کے طور پر دے رکھی ہیں، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، اور آپ کے رب کا رزق بہتر اور دیر پا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس پر قائم رہو، ہم نے
ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، ہم آپ کو روزی دیتے ہیں اور پرہیزگاری کا انجام اچھا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اپنے رب سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتے۔ أَوْ تَأْتِيَهُم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی گواہی نہیں پہنچی، کھلی نشانی نہیں پہنچی؟ بینہ کہتے ہیں کھلی نشانی کو، اولم تأتہم، کیا نہیں پہنچی تم تک بینۃ ما فی الصحف الاولی، جو پہلی کتابیں ہیں جو اس میں شہادتیں ہیں وہ نہیں پہنچی تم تک۔ ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو کہتے اے رب ہمارے، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم ذلیل و خوار ہونے سے پہلے تیرے حکموں پر چلتے۔ قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کہہ دیجئے ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، سو تم بھی انتظار کرو، آئندہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر ہے اور کون ہے ہدایت کو پانے والا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ طٰہٰ یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ ہمارا 16واں سپارہ جو ہے وہ آج الحمدللہ اللہ کریم کی توفیق سے، اللہ کریم کی کرم نوازی سے اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی الفاظ کی ادائیگی میں، کوئی سمجھنے سمجھانے میں، جانے انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی تو میرا رب العالمین ہمیں معاف فرما دے۔ میرا اللہ پکڑ مت کرنا ہماری۔ جو پڑھا میرے مالک تیری رضا کے لیے پڑھا، اس کو قبول فرما لے اور تمام لغزشوں کو، نیتوں اور الفاظ کی کوتاہیوں اور کجیوں کو معاف فرما دینا، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔